الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مورخہ 20 مارچ 2021 عیسوی مطابق 7 شعبان المعظم 1442 ہجری کو نئی جھوسی میں تحریک فروغ اسلام کے زیر اہتمام درس حدیث کا یہ مقدس اور مبارک پروگرام منعقد ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر حدیث کی محفل کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہماری اور ہمارے ان تمام بھائیوں کی مرادوں کو پوری فرمائے۔ درس حدیث تحریک فروغ اسلام کی طرف سے جو دیا جاتا ہے اس میں قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیتوں یا حدیثوں سے کی جاتی ہے اور یہ پروگرام مختصر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی اصول اور قواعد آپ حضرات کو معلوم نہیں اس لیے یہ پروگرام آپ حضرات کے اعتبار سے کرنا پڑا۔ ابھی میں اسی آیت پر جس آیت کی تلاوت کی میں نے اسی آیت پر مغرب سے عشاء تک آپ کے پڑوس میں کنہار موضع ہے، وہاں پر بڑی مسجد میں مغرب سے عشاء تک اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر کے درس حدیث کے نام سے پروگرام کر کے آ رہا ہوں اور عشاء بھی وہیں پڑھا، اس کے بعد پھر میں سیدھے آپ کے حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قرآن پاک میں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی اور خیر کی طرف بلاتی رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے لوگ تبلیغ کرنے لگیں اور اسلام کی تبلیغ اور تحریک سے جڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم ایک جماعت ایسی اپنے مسلمانوں میں ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث کی دعوت دیتی رہے، بھلائی کی طرف بلاتی رہے، تاکہ ہم جانیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی حقیقت نہ جانیں گے تو دوسروں کی حقیقت کیا جانیں گے؟ جب ہم اپنے کو نہیں پہچان سکیں گے تو دوسروں کو کیا پہچانیں گے؟ ہاں کتابوں میں ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچان لیا وہ رب کو بھی پہچان لے گا۔
معلوم ہوا کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا، کہ کیوں پیدا کیا، اس کے لیے ایک جماعت ہمارے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے جو ہم کو قرآن و حدیث کی دعوت دیتی رہے، قرآن و حدیث کی طرف بلاتی رہے، اور ہمارے سینوں میں جو عشق رسول بیچ بیچ سو جایا کرتا ہے اس کو بیدار کرتی رہے، کیونکہ عشق رسول آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیسی نعمت کا نام ہے، کیسی دولت کا نام ہے، کہ پہلے آدمی حضور سے محبت کرتا ہے، پھر کلمہ پڑھ کے تب اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا حضور کی محبت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار سے حضور کی نوک جھونک ہوتی رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ درخت تو سامنے جو ہے اس کو بلا لیں تو ہم کلمہ پڑھیں گے، کوئی کہہ رہا سامنے جو پتھر ہے اس کو بلا لیں تو ہم کلمہ پڑھیں گے، کوئی جناب کہہ رہا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھیں گے، کوئی کچھ مطالبہ کر رہا، حضور سے نوک جھونک ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھاتے تھے تو معجزہ کو دیکھ کر جس کے سینے میں حضور کا عشق اور محبت پیدا ہو جاتی وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ آپ بتائیں کہ زندگی بھر یعنی جب تک حضور مکہ میں رہیں تب تک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے جو مکہ کے چودھری اور سرغنہ مانے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نوک جھونک ہوتی رہی یا نہیں؟ یہ معجزہ دکھا دو، وہ معجزہ دکھا دو، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر دیں، آپ نبی ہیں تو وہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بھی دکھائے، مگر اس کے بعد بھی ان لوگوں کے دل میں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے دل میں حضور کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اور محبت پیدا نہیں ہوئی تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، اسلام میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا حضور کی محبت ایمان ہماری جان ہے، اور حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ یہ حضور کی محبت اور عشق یہ ہمارے سینوں میں سوتا جا رہا، یہ عشق رسول کا چراغ ٹمٹمانے لگا ہے، اسی لیے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی بڑی معلوم ہو رہی۔ آپ غور فرمائیں، جب کسی کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کام کے لیے، جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا کام کرنا پھر آدمی کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے جو محبت ہوتی ہے، اللہ رسول سے جو محبت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جائز بھی ناجائز بھی، طرح طرح کی، اس کو کہتے ہیں عشق مجازی۔ حقیقی محبت اللہ رسول کی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت جو عشق حقیقی ہے اس کو سمجھانے کے لیے دنیاوی محبت عشق مجازی کی مثالیں دیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اللہ رسول کی محبت کا اندازہ لگائیے اس سے کہ جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کے لیے نماز پڑھنا بھی بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رسول سے محبت سینے میں سچی نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہت بھاری معلوم ہوگا، نماز پڑھنا بہت بھاری معلوم ہوگا، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا بڑا بھاری معلوم ہوگا، اور اللہ رسول کی محبت کا چراغ اگر سینے میں روشن ہو گیا نا تو یہی ساری چیزیں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اپنے مریدوں کو تبلیغ کر رہے تھے بابا صاحب۔ تو بیچ میں بابا صاحب نے ایک مثال دیا عشق مجازی سے عشق حقیقی پر، اور کہنے لگے کہ دیکھو، ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، یہ جو
عشق بازی ہوتی ہیں لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے جو محبت کرتے ہیں، یہ عشق مجازی ہے۔ تو فرمایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی اور وہ لڑکا اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ تو لڑکی نے کہا مغرب بعد تم جب اندھیرا ہو جائے تو پیچھے دروازے سے جو میری کھڑکی ہے اس پہ آ کے تم کھڑے ہو جانا، اور وہیں پر میں گھر کے اندر سے کھڑکی پہ آ جاؤں گی اور مجھ سے تمہاری بات ہو جائے گی۔ وہ رات میں جب اندھیرا ہو گیا تو شام کے آ گیا اور بات ہونے لگی۔ پوری رات وہ لڑکا کھڑا رہا، غور کریں آپ، پوری رات وہ لڑکا کھڑا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو وہ لڑکا کہتا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں اللہ رسول سے محبت کی، کہ لڑکا کہتا ہے فجر کی اذان ہو رہی اور لڑکا کہتا ہے آج عشاء کی اذان بہت جلدی ہونے لگی۔ پہلی بات تو فجر کی اذان اس کو عشاء کہنا، اور دوسری بات وہ بھی بہت جلدی ہونے لگی۔ کیوں؟ ایک تو کئی باتیں اس میں یہاں پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھڑے کھڑے باتیں کرنا، آپ جانتے ہیں کہ کھڑے کھڑے اگر 15 منٹ کسی سے بات کریں تو ساتھی کہتا ہے بیٹھ جائیے، اب لمبی چوڑی بات چھڑ گئی ہے، بیٹھ جائیے، کھڑے کھڑے میں دقت ہو رہی ہے۔ یعنی 10-15 منٹ میں لوگ جو ہے تھکان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ لڑکا رات بھر کھڑا رہا، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں رات بھر کھڑا رہا، میرا پیر ٹوٹا جا رہا تھکان سے، اور پھر اس کے علاوہ جو رات بھر جگتا رہا۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو رات بھر جگا دیا جائے تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ کا بدن بھاری ہو جائے گا، اور رات ہی میں نہیں دن بھر بھاری رہے گا۔ دن میں چاہے جتنا آپ سو لیں، جب تک کل رات میں نہ سوئیں گے، رات بھر جگ جانے کے بعد آپ کو تسلی نہیں ہوگی۔ دن میں سوتے رہیے، کیونکہ سونے کے لیے رات بنی ہے، وہ تو تسلی کے لیے دن میں لوگ سو لیتے ہیں۔ تو یہاں کئی چیزیں ہیں، ایک تو رات بھر کھڑا رہنا، دوم نیند میں نہ آنا، نیند کو برداشت کرنا، اور اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ آج عشاء کی اذان وہ بھی بڑی جلدی ہونے لگی۔ یہ کس بنیاد پر ایسا ہوا؟ عشق اور محبت کی بنیاد پر۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھر کسی کو دن میں کھڑا کر دو اتنی دقت نہیں ہوگی جتنی دقت رات میں، کیونکہ رات میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے کھڑے ہونے میں زیادہ دقت ہوتی ہے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس نوجوان کو ایک لڑکی سے عشق مجازی ہو گیا، تو رات بھر کھڑا ہونا، رات بھر جگنا اس کو تھوڑا سا وقت معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کسی کو سچا عشق رسول اور عشق خدا اور عشق حقیقی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا، اسے دقت نہیں ہوتی، اور 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی ہے۔ غوث اعظم تو 17 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر شام کے عشاء بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن پڑھ کے ختم کر دیتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو فرماتے آج فجر کی اذان بڑی جلدی ہونے لگی۔ اس طرح عشق مجازی سے عشق حقیقی بزرگان دین سمجھایا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بنیادی چیز ہے، ہمارا جو بنیادی سرمایہ ہے وہ ہے عشق رسول، کہ ہم سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی اور کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، تو اسی کتاب سے ہمیں سچی محبت کرنی ہے، اور اسی محبوب سے ہمیں تا قیامت سچی محبت قائم رکھنی ہے، اور قیامت کے بعد بھی ہم انہی کی محبت کے صدقے جنت جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ بنیادی چیز ہے، اس لیے
ایسے واقعات، ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں سنائی جاتی ہیں جس سے ہمارے سینے میں سویا ہوا اس کے رسول بیدار ہو جائے، اور جب اس کے رسول بیدار ہو جائے گا تو پھر رات میں کھڑا ہونا، ٹھنڈی میں وضو کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، گرمی میں تراویح پڑھنا سب آسان ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ دیکھیے میں ابھی مغرب سے عشاء تک یا ایھا الناس قد جاءکم تک کی تفسیر بیان کیا ہوں، وقت ختم ہو گیا، تو اب یہاں چاہتا ہوں کہ آگے ہے برہان من ربکم، تو لفظ برہان اور من ربکم کی تفسیر یہاں بیان کر دوں، آگے کی تفسیر مکمل کر دوں۔ برہان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے، دلیل بلا وجہ نہیں دی جاتی۔ کوئی دعویٰ کیا، کورٹ میں جا کے دعویٰ کرتا ہے فلاں کے خلاف، تو کورٹ نوٹس جاری کرتی ہے مدعا علیہ کو، مدعا علیہ حاضر ہوتا ہے، پھر دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے، دونوں طرف سے وکیلوں کی بحث ہوتی ہے، اور جج خاموشی سے سماعت کرتا ہے، پھر جس کی دلیل جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالی کہہ رہا کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، تو دعویٰ تو کچھ ہوگا نا، تب تو دلیل اللہ دے رہا ہے، بغیر دعویٰ کے تو دلیل نہیں ہوتی۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ خود خدا کا دعویٰ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس طرح کی اس مفہوم کی بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہوا۔ اور جب دعویٰ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ تو ایک معبود صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کروڑوں معبود مانتے ہیں، تو اب دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب کسی دعویٰ میں اختلاف ہو جائے تب دلیل دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ ایک ہے، اس دعوے پر اپنے محبوب کو پیش کر دیا۔ اچھا ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس دلیل والا آ گیا۔ حضور دلیل والے ہیں نا، دلیل والا آ گیا یہ نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر سامنے مکان ہے، زید کا مکان ہے، یا سامنے پیڑ ہے، زید کا پیڑ ہے، میں کہوں زید پیڑ ہے، آپ کہیں گے نہیں حضرت یہ جملہ غلط ہے، زید پیڑ نہیں ہے بلکہ زید پیڑ والا ہے۔ زید پیڑ نہیں ہوتا، پیڑ الگ چیز ہے، والا الگ چیز ہے۔ تو دلیل الگ چیز ہوتی ہے اور والا الگ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ دلیل سے خدا کی وحدانیت کو ثابت کریں گے تو مصطفیٰ دلیل والے ہوئے نا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل والا آ گیا، بلکہ کیا فرما رہا؟ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ مصطفیٰ کی ذات ہی کو خدا دلیل کہہ رہا، تو اس میں آخر کچھ تو نقطہ ہوگا، کچھ باریکی تو ہوگی کہ دنیا جانتی کہ دلیل الگ چیز ہوتی ہے اور دلیل والا الگ ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے سراپا کو،
مصطفیٰ کی پوری ذات ہی کو خدا دلیل کہہ رہا ہے۔ دیکھو پچھلے انبیاء کرام جتنے آئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 3 دیا، کسی کو 5 دیا۔ مثلا قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے، 9 معجزات۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں، اللہ جس نبی کو بھی بھیجا معجزہ کے ساتھ بھیجا، کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے۔ آپ نبی ہیں تو آپ بھی معجزہ کے ساتھ آئے ہوں گے، تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈال کے ہاتھ نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا جو دیا تھا، وہ عصا بھی ڈنڈا بھی ایک معجزہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب کہیں پر جنگل میں پڑاؤ ڈالتے تو اس عصا کو لگا دیتے، وہ عصا رات بھر پورے لشکر کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں پر لوگ پیاسے ہو گئے، پانی نکالنا ہے، رسی نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈا کی طرف اشارہ فرماتے تو وہ رسی بن جاتا اور اسے پانی نکال کر لوگ پی لیتے۔ یہ معجزہ ہی نہ ہے جو عادت اور عقل کے خلاف ہو۔ اور جب فرعون نے اعلان کیا کہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ جو کچھ بھی دکھاتا ہے سب جادو کا کرشمے ہیں، میرے سلطنت میں بہت سے جادوگر ہیں اور میں اتنے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر دوں گا نا کہ اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ مقابلہ کر لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا گیا اور ایک بہت بڑے میدان میں اعلان کیا گیا کہ فلاں میدان میں جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل و کرم سے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ 1-2 جادوگر ہوں گے، بھائی ایک آدمی کے مقابلے میں ایک ہی آدمی نہ آتا ہے، مقابلہ برابر سرابر سے ہوتا ہے نا، رائی اور پہاڑ سے مقابلہ تھوڑے ہوتا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں گئے، بہت بڑا میدان تھا، وہ تو ایک میلہ کی طرح ہو گیا تھا، بے شمار لوگ دیکھنے والے آئے۔ اس طرح کی چیزیں لوگ دیکھنے کے لیے زیادہ جاتے ہیں، ضرورت کی چیز کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہو نہ ہو، لیکن اس طرح کی چیزوں کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہیں لوگ۔ تو جب بڑا مجمع صاحب چاروں طرف سے اور بیچ میں جگہ خالی کی گئی تھی مقابلہ کے لیے، کنارے کنارے بیٹھے تھے جیسے دنگل میں ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 70,000 جادوگر حاضر ہیں، بڑے بڑے جادوگر 70,000، اور سب کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ایک رسی ہے، اور سب نے میدان مقابلہ میں اپنے ڈنڈا کو چھوڑا اور رسی کو چھوڑا، تو ایک ایک سانپ تو ڈنڈا سے بن گیا اور ایک ایک سانپ رسی سے بن گیا۔ تو 70 جادوگر میں ہر جادوگر جب 2-2 سانپ چھوڑا تو 1,40,000 سانپ ہو گئے نا، 1,40,000 سانپ جس میدان میں چل چلانے لگے تو بڑے بڑے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، مگر نبی بھاگنے کے لیے نہیں آتا، نبی تو بھگانے کے لیے آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب منظر دیکھا، 1,40,000 سانپ اور 70,000 جادوگر، اور نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے ابھی سوچے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا ڈنڈا چھوڑ دو بس۔ 70 جادوگر 1,40,000 سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے 70 سانپ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، 1,40,000 سانپ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنا ڈنڈا ڈال دیجئے زمین میں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا زمین میں ڈال دیا تو صاحب وہ اتنا بڑا اجگر بن گیا کہ منہ پھاڑ کے جب ان جادوگروں کے سانپوں کی طرف چلا تو سارے سانپوں کو نگل گیا. اب میدان خالی. اور جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ گر کر تمام جادوگر کلمہ پڑھ لیا. تو فرعون کہتا ہے، وہ اپنا تخت لگا کے اسی میدان میں ایک کنارے تخت لگا کے تخت شاہی پر بیٹھ کر منظر دیکھ رہا تھا. تو کہتا ہے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کو ہم کاٹ ڈالیں گے. تم سب پہلے سے تمہاری ملی بھگت تھی، اندر اندر تم کو میدان میں آنے سے پہلے موسیٰ نے ملا لیا تھا، تم سب کی ملی بھگت تھی. ہر دھرمی پہ جب انسان آ جاتا ہے نا تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے کہ جانور ایسی حرکت نہیں کرتا جیسی انسان حرکت کرتا ہے. ہر دھرمی پہ آ جائے اگر وہ کسی کی نہیں مانتا. تمہاری سیٹنگ پہلے سے تھی، اس لیے یہ سب جو کیا ہو نا یہ سب ہم سمجھ رہے ہیں، سب تمہاری جو ہے سیٹنگ تھی پہلے سے، سیٹنگ کے تحت یہ سب ہوا ہے کہ تم ایسا کرنا، ہم ایسا کریں گے، پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو لوگوں پہ اثر پڑے گا، ہم سب سمجھ رہے ہیں. اور ہاتھ پاؤں بھی کٹائیں گے نا تو خلاف کٹائیں گے، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں نہیں کٹائیں گے تاکہ تمہارے ایک ہاتھ ایک پاؤں سے کام چلتا رہے، الٹا کٹوائیں گے. ایک طرف کا ہاتھ کٹوائیں گے تو دوسرے طرف کا پیر کٹوائیں گے. یہ سب قرآن میں موجود ہے، 16ویں پارے میں بھی اور جگہ بھی الگ الگ الفاظ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی اپنے سانپ کو، اپنے ڈنڈا کو پکڑا نہیں تھا، تو وہ سانپ جو کنارے کنارے میدان کے بڑے بڑے پرانے پیڑ تھے نا ان کی طرف بڑھا اور منہ پھاڑ کے ان پیڑوں کو نگلنا شروع کر دیا. اور میدان میں بھگدڑ مچ گئی کہ بھاگو، جب یہ پیڑوں کو نگل لے رہا تو مجمع کو بھی نگل جائے گا. اب مجمع میں جب بھگدڑ مچی مجمع بھاگنے لگا، کیونکہ مجمع کو نگلنے کا تو حکم تھا نہیں، مقابلہ جس سے تھا اس کو نا معاملہ، اس کے سانپوں کو نگلنا. اور پیڑوں کو جو نگل رہا تھا تو وہ تو دہشت پھیلانے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ جادو کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا معجزہ کے اندر طاقت ہے. جادو اور ہے، معجزہ اور ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد وہ سانپ جب فرعون کی طرف بھاگا چلا اور فرعون کے تخت کے سامنے پہنچ کر اور چاہا کہ فرعون کے تخت کو فرعون سمیت نگل جائے، تو فرعون تخت سے کودا. اور بھائی کتابوں میں آیا، روایتوں میں آیا کہ فرعون جب اپنے محل کی طرف بھاگ رہا تھا تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ رہا تھا، اتنا ڈر گیا تھا اور چلا رہا تھا موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، میں تم کو مار لوں گا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا کو پکڑ لیا سانپ کو اور وہ پھر ڈنڈا ہو گیا تو فرعون پھر پلٹ گیا. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے. کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان کو 9 آیات بینات، 9 معجزات دیے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملوں کو نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر زاد اندھے کو شفا دے دیتا ہوں اور میں سفید داغ والے کو شفا دے دیتا ہوں اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو قرآن پاک کی اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات کا تذکرہ. الغرض اللہ نے کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 9، کسی کو 10 وغیرہ وغیرہ الگ الگ معجزات دیے. مگر میرے مصطفیٰ کو خدا سراپا معجزہ کہہ رہا، سراپا دلیل کہہ رہا ہے. اب سراپا دلیل کا کیا مطلب ہے؟ بھئی سراپا دلیل کا یہی نا مطلب ہے کہ مصطفیٰ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک معجزہ ہی معجزہ ہیں. اور وہ کیسے آپ بتائیے؟ آدمی کے سر میں سب سے اوپر بال ہوتا ہے
بدن میں سب سے اوپر بال اور سب سے نیچے تلوا ہوتا ہے۔ تو حضور کے بال اور تلوے کا معجزہ آپ سنیں۔ مدارج النبوت شریف میں مشہور زمانہ شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک حضرت طلحہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، حضرت طلحہ اپنے گھر لے جا کر ایک ایسے کمرے میں رکھ دیے ادب کے ساتھ جو کمرہ خالی تھا، اس میں کوئی سوتا نہیں تھا، خالی تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس کمرے سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنتے رہے۔ رات بھر اس کمرے سے تسبیح تحلیل کی آواز آتی رہی۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، اور تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ یعنی رات بھر تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی۔ صبح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آج رات میں۔ کہا کیا؟ عرض کی کہ حضور سمجھ میں بات یہ نہیں آئی کہ میں، حالانکہ روزانہ اس کمرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آج یہ بات ہوئی ہے کہ میں آپ کا ایک بال مبارک لے جا کر ایک کمرے میں رکھ دیا، اس میں کوئی تھا نہیں، اگر کوئی ہوتا تو یہ ہو سکتا وہی تسبیح تحلیل پڑھ رہا ہو، کوئی نہیں، خالی کمرہ تھا۔ میں رات بھر اس کمرے سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو میرے بال کو لے جا کر اس کمرے میں ادب کے ساتھ رکھ دیے، تو اس بال کی تعظیم میں فرشتے رات بھر تسبیح و تحلیل پڑھتے رہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب آپ بتائیے بال کا یہ عالم ہے۔ بخاری شریف کی دوسری جلد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کچھ اور مرض ہو جاتا تو لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ اس پیالے کا پانی ہم کو دے دیجئے، مریض کو پلانا ہے۔ تو وہ اس پیالے میں پانی ڈال کے ہلاتی، اور ہلانے کے بعد اس کے برتن میں ڈال دیتی جو آتا، اور جب وہ پانی لے جا کے پلا دیتا تو شفا مل جاتی۔ ایک صحابی رسول جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس پیالے میں قصدن گیا دیکھنے کہ اس پیالے میں ہے کیا، تو میں نے پیالے کو غور سے جھانک کر دیکھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے۔ بال سے شفا مل جانا یہ بال مبارک کا معجزہ ہے یا نہیں؟ بال وہ چیز ہے کہ آدمی کٹوا کے اس سے گھن کرتا ہے، اس کو نالیوں میں ڈال دیتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے بال کا یہ عالم ہے کہ اس کا دھون اگر کوئی پی لے تو شفا مل جائے۔ ارے جس کے بال کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ لائٹ چلی گئی، جنریٹر نہیں ہے؟ اچھا چلیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بال کے نیچے کون سا حصہ ہوتا ہے آدمی کے؟ پیشانی، بال سر میں، اس کے بعد پھر پیشانی۔ ان کی پیشانی کا عالم دیکھو۔ صحیح مسلم جلد اول میں حدیث شریف ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے،
پریشان ہوں گے اور کسی کی ہمت نہ پڑے گی کہ خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے، تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ یار کسی کو وسیلہ بنایا جائے، کسی کے پاس چلا جائے کہ وہ ہم لوگوں کی سفارش کرے اور وسیلہ بنے خدا کی بارگاہ میں۔ تو یہ مشورہ طے ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ان کے پاس چلیں۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آپ لوگ دوسروں کے پاس جائیں، ہم کو تو آج اپنی پڑی۔ ان کی بھی ہمت نہیں پڑے گی، خدا اتنا قہر و غضب میں ہوگا کہ کوئی خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے۔ الغرض لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، نفسی نفسی، ہمیں تو اپنی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے، حضور یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ معلوم ہوا کہ وہ دنیا میں بھی ہمارے سہارا ہیں کہ ان کے صدقے ہم ایمان پائے، اور آخرت میں بھی ہمارے سہارا بنیں گے کہ ان کے صدقے ہم شفاعت پائے۔ وہ دنیا میں بھی ہمارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ آج جو لوگ دنیا میں وسیلہ کو شرک کہہ رہے ہیں، کل جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ نہ بنے گا تب تک شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا، شفاعت کبریٰ کا دروازہ بند رہے گا۔ تو مصطفیٰ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، دیکھو مسلم شریف جلد اول، انا لہا انا لہا، ہاں ہاں اس کے لیے تو میں ہی ہوں، اس کے لیے تو میں ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ جس کے بال کا یہ عالم، اس کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت کو ہم اسی لیے تو مانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے رسول سکھایا ہے۔ اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ فرماتے اس کے لیے ہم ہیں۔ اور جب مصطفیٰ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ رب العزت قہر و غضب میں نہیں بلکہ رحم و کرم پہ آ جائے گا، کیونکہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کی الگ الگ صفتیں ہیں۔ جیسے مصطفیٰ کی پیشانی خدا کے سجدے کے لیے جھکی، اللہ نے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ بتائیں جب مصطفیٰ نے پیشانی اپنی جھکا دی تو خدا فرماتا ہے سل توتا ارفع راسک، ارفع راسک سل توتا، اے محبوب اپنے سر کو آپ سجدے سے اٹھائیں اور آپ مانگیں، آپ کو دیا جائے گا۔ سل تسمع، آپ مانگے آپ کی سنی جائے گی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی پیشانی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بار خدا کی بارگاہ میں جھک جائے تو پورے میدان محشر میں ہلچل مچ جائے اور شفاعت کا دروازہ کھل جائے۔ اتنا لوگ پریشان ہوں گے، اتنا پریشان لوگ ہوں گے کہ کہیں گے آگے معاملہ تو بڑھے، ہم جنت جائیں یا جہنم جائیں وہ تو بات کی بات ہے، اتنا ہم پریشان ہو گئے، اس گرمی سے سورج ایک نیزے کے برابر دوری پر ہوگا، آگے تو معاملہ بڑھے مگر کوئی نہ ہوگا جو خدا کی بارگاہ میں عرض کرے اور خدا کی بارگاہ میں کہے کہ یہ اللہ ان لوگوں کی بھی سن لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پیشانی کو رکھ دیں گے تو بتائیے مصطفیٰ کی پیشانی کا سجدے میں چلے جانا اور اس کے بعد پورے میدان محشر کی مصیبت کا حل ہو جانا اور آگے بڑھ جانا، یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ اب آپ بتائیے پیشانی سے نیچے آنکھ ہوتی ہے، ایک ایک حصہ آنکھ میرے مصطفیٰ کا دیکھو، خدا نے ان کو برہان کہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، برہان کے معنی دلیل کے تو ہوتے ہیں،
مگر برہان میں اور دلیل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی ٹو اردو کورس اور ڈکشنری آپ دیکھیں گے تو دلیل کے معنی میں اور برہان کے معنی میں تھوڑا سا فرق ملے گا آپ کو۔ وہ کیا؟ برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جو اتنی مضبوط ہو کہ دشمن توڑ نہ سکے، اور دلیل عام ہے، دلیل مضبوط بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو یہاں دلیل نہیں کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی دلیل کمزور بھی ہو سکتی، کوئی مضبوط بھی ہو سکتی ہے، برہان کہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے کسی معجزہ کا جواب نہیں۔ اب بتائیے اس کے نیچے کیا ہے؟ آنکھ ہے، اور آنکھ کا معجزہ دیکھو، مسلم شریف صفحہ نمبر 390 پر حدیث شریف ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرآیت مشارقہا و مغاربہا، بے شک اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، پس میں سارے پورب اور سارے پچھم کو دیکھ رہا ہوں۔ پورب سے پچھم تک جو دیکھ لے، اور اسی بخاری شریف میں ہے رکوع اور سجدہ ٹھیک سے کیا کرو، انی لاراکم من ورائے ظہری، رکوع سجدہ ٹھیک سے کیا کرو، کیونکہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، آگے تو آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور پیچھے جب آنکھ نہیں تو کس چیز سے دیکھتے ہیں؟ پیچھے بغیر آنکھ کے دیکھنا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہماری آنکھ صرف آگے دیکھے، اور مصطفیٰ کی آنکھ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے۔ اب یہاں ذہن میں یہ بات تو ضرور آئے گی یار کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، آنکھ تو آگے دیکھتی ہے، حضور کی آنکھ پیچھے کیسے دیکھتی تھی؟ میں کہتا ہوں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے محاورے یا بول چال کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس وغیرہ پہ کہ جب ڈرائیور اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے آگے کا شیشہ دیکھتا ہے، اگر اس پر دھول جمی ہے تو پہلے دھول صاف کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیشہ اس کے بغل میں لگا رہتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ آگے والا بڑا ہوتا ہے، ایک شیشہ بغل میں رہتا ہے، اس کو دیکھتا، اگر اس پہ دھول دھال جمی تو اس کو بھی صاف کر لیتا ہے، اس کے بعد چلتا ہے۔ اور جب ڈرائیور چلتا ہے نا تو سامنے جو شیشہ ہے اس سے آگے دیکھتا ہے، اور جو بغل میں ہے نا اس سے پیچھے دیکھتا ہے، سائیڈ والے میں، اور ایک شیشہ اور اس کے سامنے سر کے تھوڑا اونچے اوپر ہوتا ہے، وہ گاڑی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ پیچھے ہماری گاڑی لگی ہے یا نہیں ہے کوئی گاڑی۔ اب آپ غور کریں، ڈرائیور کی آنکھ تو آگے ہے مگر ایک ساتھ تین طرف دیکھ رہا ہے، گاڑی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، گاڑی کے بغل میں بھی کون سی گاڑی آ رہی جا رہی اسے بھی دیکھ رہا اور آگے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آنکھ تو یار آگے ہی ہے، اور ڈرائیور تین طرف دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے؟ آئینہ کی مدد سے، شیشے کی مدد سے۔ اے لوگوں، جس ڈرائیور کے سامنے یہ دنیا کا شیشہ ہو وہ ایک وقت میں آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، تو جس کے سامنے نبوت اور رسالت کا شیشہ ہو، جس کے سامنے نبوت اور رسالت کا شیشہ ہو، وہ آگے بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ جب دنیاوی شیشہ کا یہ عالم ہے تو آئینہ نبوت کا عالم کیا ہوگا، آئینہ رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ ناک۔ آنکھ کے نیچے کیا ہے؟ ناک ہوتی ہے۔ اب مصطفیٰ کی ناک کا معجزہ دیکھ لو، سبحان اللہ۔ یہ ایسا موضوع ہے نا ہاں کہ بولنا تو کئی رات آپ کو موقع دینا پڑے گا، ایسا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن نے وہ مصطفیٰ کو دلیل والا نہیں کہا،
سراپا دلیل کہا. سبحان اللہ. تو جو سراپا دلیل ہے اس کا ہر حصہ دلیل ہے. اب آپ دیکھیں ناک پہ آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک یمن کبھی نہیں گئے، مگر مسلم شریف باب و فضل الیمن والشام میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے حالات حضور بیان کر دیے. اور ایک حدیث میں فرمایا ارے ملک یمن سے میری محبت کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ. ملک یمن میں میری محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اب آپ غور کرو، مدینہ کہاں ہے، یمن کہاں ہے، اور مصطفیٰ کی ناک میں اللہ نے سونگھنے کا ایسا معجزہ دیا ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے عاشقوں کی خوشبو یمن سے سونگھ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں موضوع اور ٹاپک کے حساب سے تھوڑا سا لیتا ہوں، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعارف ہوا، پریچے ہوا، جان پہچان ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ والد صاحب آپ کی محبت میں جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں تھے اس وقت، اور حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر میں تھے. دونوں الگ الگ ملک ہے، شہر کا فرق نہیں، ملک کئی شہروں کا فرق، اتنی دوری پر تھے. قرآن کی بولی سنیے، اس کے بعد میں تفسیر بیان کرتا ہوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بتایا بھائیوں نے کہ والد صاحب تو آپ کی جدائی میں آپ کو اتنی محبت تھی. دیکھیے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہونا، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہونا، یہ فطری چیز، اور پھر ایسی اولاد جو نبی بھی ہو، اور ایسی اولاد کہ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 91 پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے 2 حصے کیے ہیں. پوری دنیا میں جتنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنانے والا تھا، جس کو بھی خوبصورت بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، وہ ساری خوبصورتی کے 2 حصے کیا. ایک حصے میں پوری دنیا کو بانٹ دیا، اور پوری دنیا کے برابر جو خوبصورتی کا ایک دوسرا حصہ تھا اس کو یوسف علیہ السلام کو اکیلے دے دیا. چہرے پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، نقاب ڈالے رہتے تھے، خوبصورتی کا یہ عالم تھا. مگر مصطفیٰ کی خوبصورتی، یہ یوسف علیہ السلام کو جو دی گئی ہے نا، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی عورتوں نے جب دیکھا تو تاب نہیں لا سکی، لیمو کاٹنے کے بجائے انگلی کاٹنے لگی اور خبر بھی نہ ہوئی. محبت میں اتنا مست تھی، قرآن نے بیان کیا سورہ یوسف میں. مگر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر عورتوں نے انگلی نہیں کاٹی، عرب کے مردان عرب گردن کٹا دیے، خبر نہ ہوئی، گردن کٹا دیے. ارے میدان احد میں جب پیر اکھڑ گیا تھا صحابہ کا، بیچ میں اللہ کی مصلحت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بھاگتا نہیں، میں نے عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک در پہ کھڑے تھے، حضرت طلحہ آگے آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمارا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے نا، اور ہم آپ کے ہاتھ پر جو تیر مارے گا تو آپ کے ہاتھ کا ڈھال میں ہمارا ہاتھ رہے گا. 70 تیر ایک ہاتھ پہ لگے تھے، آپ کا ہاتھ سن ہو گیا تھا، سل ہو گیا تھا، اب پوری زندگی وہ ایک ہاتھ آپ کا کام نہیں کیا. حضور کے سینے پر، ہاتھ پر جو بھی آپ کے تیر آتے رہے، آپ اپنے ہاتھ پر لیتے رہے. یہ چہرہ مصطفیٰ ہی کا تو صدقہ تھا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ان کو ملا کیا؟ اس کے رسول کا مظاہرہ تو حضرت طلحہ نے کیا کہ اپنے سینے کو حضور کے سینے کا ڈھال بنا دیا، اور اپنے ہاتھ پر اتنے تیر لے لیے کہ آپ کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گیا، کام نہیں کیا.
مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ لوگوں، جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نصارہ، جو زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے طلحہ کی زیارت کر لیا کرے، اسے دیکھ لیا کرے۔ یہ ہے عشق رسول کہ جنت میں تو آدمی میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جائے گا، مگر عشق رسول جب ترقی کرتا ہے تو دنیا ہی میں وہ جنتی ہو کے جنتیوں کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا انعام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان کا حسن وہ کہ عورتیں انگلی کاٹ دیں، مصطفیٰ کا حسن وہ کہ مردان عرب گردن کٹا دیں۔ جبکہ مردان عرب جلدی متاثر نہیں ہوتے کسی سے، مگر مصطفیٰ کا چہرہ تھا کہ اتنا متاثر ہوئے کہ انگلی نہیں گردن کٹا دیا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ارے والد صاحب نابینا ہو گئے؟ کہا ہاں والد صاحب نابینا ہو گئے، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ سب سورہ یوسف قرآن پاک سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، یہ میری قمیص لیتے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، اور والد صاحب کہ آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یہ قمیص یہ کیا کپڑا ہی تو تھا، نبی کے بدن کا تھا۔ یہ قمیص لیتے جانا اور والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جب آپ کے بھائی مصر سے جدا ہوئے تو کہاں مصر کہاں ملک شام، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے انی لآجد ریحا یوسفا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ قمیص کی خوشبو کہاں سونگ رہے ہیں؟ قمیص کی خوشبو کہاں سونگ رہے ہیں؟ ملک شام میں۔ قمیص مصر کے قریب اور آپ ملک شام میں خوشبو سونگ رہے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہی تو ہے، یہ نبی کا معجزہ ہی تو ہے۔ اب آپ غور کر سکتے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی ناک کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے ناک کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے ناک کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ ارے مصطفیٰ تو وہ ہے جو فرش پہ رہ کے عرش کی آواز سنتے ہیں، اور عرش پہ رہ کے فرش کی آواز سنتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اب آپ غور کریں، ناک کے نیچے منہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر اور سپہ سالار بنانا چاہا تو حضرت علی نے عرض کی کہ حضور میں یہ کام تو کر سکتا ہوں، مگر میری آنکھ آ گئی ہے۔ اور ظاہر سی بات جب آنکھ آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں تو آدمی گھر میں بیٹھنا دقت ہو جاتا ہے، پھر اور میدان کارزار میں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا، اسی وقت شفا۔ آپ جانتے ہیں منہ کے تھوک سے لوگ گھن کرتے ہیں، یعنی جس چیز سے لوگ گھن کریں وہ چیز میرے مصطفیٰ کے منہ میں ہو تو لعاب نہیں شفا بن جائے۔ جب مصطفیٰ کے لعاب کا یہ عالم ہے تو زبان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض
جب غار ثور میں حضرت صدیق اکبر نے تمام بلوں کو بند کر دیا اور ایک بل بہت وسیع تھا، اس میں کپڑا ختم ہو گیا تو آپ نے اپنے پیر کو اس میں لگا دیا بند کرنے کے لیے، سانپ نے ڈس لیا، واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اور مصطفیٰ نے لعاب دہن پیر میں لگا دیا، فوراً سانپ کا پورے بدن سے زہر ختم، کافور۔ خاری کنواں میں مصطفیٰ نے لعاب ڈال دیا، کنواں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ آج تک اس کنواں سے پانی لوگ پیتے ہیں اور وہ کنواں کا پانی میٹھا ہی ہے، خاری ہوا ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سیر جو کی روٹی بنوائی تھی اور حضور سے کہا تھا کہ حضور 4 سیر جو کی روٹی ہے، اسی اعتبار سے آپ اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابیوں سب کوئی چلو، جابر کے ہاں دعوت ہے۔ اور اس وقت اتفاق سے ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں نے تو حضور سے بتایا بھی تھا کہ حضور 4 سیر بکری کا آٹا صرف ہے، اور اس کے بعد سرکار نے جان بوجھ کر ہزاروں لوگوں کو دعوت دے دی کہ 3-4 سیر آٹا، وہ بھی جو کا، اس میں ہزاروں لوگ کیسے کھائیں گے؟ تو حضرت جابر نے جا کے اپنی اہلیہ سے بتایا، اس دور کی صحابیہ بھی کیسے ہوتی تھی۔ تو کہا آپ کاہے گھبرا رہے ہیں؟ اہلیہ نے کہا دیکھیے عورت شوہر کی وزیر اعظم ہوتی، پردھان منتری۔ اگر عورت دیندار ہے تو شوہر بادشاہ ہے، ہاں دنیا میں بھی بادشاہ اور آخرت میں بھی بادشاہ رہے گا، کیونکہ دیندار ہے تو وہ اس کی مدد کرتی رہے گی اور وہ دینداری پر قائم رہے گا تو آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ ہاں آپ کی اہلیہ نے کہا تو آپ کاہے پریشان ہیں؟ ارے پریشانی کی بات یہ ہے کہ مان لیجیے اگر ایک آدمی کو بھی کھانا گھر جائے تو ہم حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کہا آپ نے کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے؟ کہا میں تو 4 سیر کے حساب سے دعوت دیا۔ تو کہا آپ 4 سیر کے حساب سے دعوت دیا، آپ 4 سیر کا انتظام کریں، اس کے آگے حضور نے دعوت دیا، اس کے آگے حضور انتظام کریں گے نا۔ جب دیندار عورت ہوتی ہے تو یہ مشورہ دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا، ہم تو جتنے کا انتظام کیا اتنے کا انتظام کریں گے، آگے حضور نے جن کو دعوت دی ان کا انتظام حضور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تھوڑا پہلے پہنچ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جابر آٹا گوندھ لیا؟ کہا حضور آٹا تو گوندھ گیا ہے۔ کا سالن بھی چڑھا ہے، چولہے پر بن رہا ہے۔ کہا بھی تیار تو نہیں؟ کہا نہیں ابھی تیار نہیں ہوا، بن رہا ہے، آٹا بھی گوندھ گیا، روٹی بھی بننے جا رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں بن رہا کھانا؟ تو حضور یہ بن رہا۔ حضور گئے، تھوڑا سا لعاب دہن آٹا میں ڈال دیا اور تھوڑا سا ہانڈی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ہزاروں صحابہ کھا گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب روٹی اور بوٹی دیکھا تو پہلے سے زیادہ بچی ہوئی تھی۔ 4 سیر کی روٹی بھی اسی طرح محفوظ اور جتنا گوشت تھا وہ بھی سالن موجود۔ اب اگر آپ یہاں پر یہ کہیں کہ صاحب روٹی اور بوٹی بڑھ گئی تو میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے، تھوڑا اور غور کریں۔ روٹی تو بڑھی ہی ہے، اب بوٹی بھی بڑھی ہے، مگر آپ یہ بتائیے کہ بوٹی اگر بڑھ جائے گی تو بغیر تیل کے بنے گی، بغیر مسالہ کے بنے گی؟ جس طرح بوٹی بڑھی ہے نا اسی طرح حضور نے تیل بھی بڑھا دیا، مسالہ بھی بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا جب مارا پتھر پہ تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ڈنڈا نہیں مارا، مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈال دیا تو ہانڈی سے سالن کا چشمہ جاری ہو گیا، ہانڈی سے سالن کا چشمہ جاری ہو گیا اور لگن سے روٹی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ پانی کا چشمہ جاری کر دیے، مصطفیٰ روٹی اور بوٹی کا چشمہ جاری کر دیے، مصطفیٰ سالن کا چشمہ جاری کر دیے۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ الغرض میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال سے لے کر لعاب دہن تک وہ بھی مختصر چند دلائل پیش کیے، جس سے آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ہمارے مصطفیٰ کا کی ہر ادا معجزہ ہے، یہاں تک کہ یہ تو جگنے کی بات میں کر رہا ہوں، مصطفیٰ سو جائے تو سونا معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث ہے، جلد اول میں بھی ہے، جلد دوم میں بھی میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز تہجد کے ساتھ دوسری رات پڑھتے تھے اور پہلی رات عشاء سے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے اور سو گئے، اور سونے کی آواز ناک سے جیسے لوگوں کے آتی ہے ویسے حضور کے ناک سے سونے کی آواز آنے لگی، اور اس کے بعد حضور دوسری رات اٹھے اور وتر کی نماز پڑھنے لگے۔ وضو نہیں کیا حضور نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ سو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا یاد دلا دیں حضور کو، حضور شاید غور نہ فرمائے ہوں۔ حضور آپ سو گئے تھے اور سونے کی آواز آپ کی ناک سے کھراٹے کی آواز آ رہی تھی، مطلب یہ کہ آپ سو گئے تھے اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ وضو کر لیتے۔ تو حضور فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، یہ بخاری شریف کے جملے ہیں، تنام عینی یا عائشہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہے دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سو جاتی ہے دل نہیں سوتا۔ کوئی ایسا سو کے دکھائے کہ اس کی نیند بھی پوری ہو جائے، وہ سو بھی جائے اور اس کی ناک سے سونے کی آواز بھی آنے لگے اور دل بھی بیدار ہو۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کا سونا معجزہ کہ ایک وقت میں آپ خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں اور بیدار بھی رہتے ہیں، بیداری کا عالم بھی دیکھتے رہتے ہیں، عالم رویا اور عالم بیداری دونوں کو ایک ساتھ سنبھالے رہتے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے، نبی سو جائے تو وضو نہ ٹوٹے، کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ لوگوں جب مصطفیٰ کے سونے کا یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ کا سونا معجزہ ہے، تو مصطفیٰ کی بیداری کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے معجزات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ہوا صرف لفظ برہان کی تفسیر میں نے بیان کیا ہے، مر ربکم کی تفسیر کو اب میں اگلی بار کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مر ربکم کی تفسیر کو اگلی بار چھوڑتا ہوں، صرف لفظ برہان کی تفسیر میں نے بیان کی۔